بسم اللہ الرحمن الرحیم اتْلُو ما اوحیٰ پارہ نمبر 21، اس میں 178 آیتیں ہیں۔ تم اس کتاب کو پڑھو جو تم پر وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے پر جو بہتر ہے، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں، اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کی فرما بردار کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرف ہم نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، جو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بعض ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف منکر ہی کرتے ہیں۔ اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اس کو اپنی ہاتھ سے لکھتے تھے، ایسے حالت میں باطل پرست لوگ شبہ میں پڑتے، بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے سینوں میں جن کو علم عطا ہوا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ تم سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن عذاب ان کو اوپر سے ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو اس کو جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم جنت کے باغوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد، تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ پس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خوشی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے اس کی ناشکری کریں اور چند دن فائدہ اٹھائیں، پس وہ عن قریب جان لیں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنایا اور ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا۔ کیا منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم، اس میں 60 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی پاس کے علاقے میں مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عن قریب غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کا کام ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی۔ اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، رحمت ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے باخبر ہیں۔
کیا انہوں نے اپنے جی میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق پیدا کیا ہے، اور صرف ایک مقرر مدت کے لیے، اور لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ایسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برا کام کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنی شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت پر برپا ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ پس جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ ایک باغ میں مسرور ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پڑے ہوں گے۔ پس تم پاک اللہ کی یاد کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تیسرے پہر اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ وہ زندہ کو مردہ کر نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک تم بشر بن کر پھیل جاتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہارے بولویوں اور تمہارے رنگوں کا فرق ہے، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا اور تمہارا اس سے فضل کو تلاشنا ہے، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے پھر اس میں زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تم کو ایک بار پکارے گا تو تم اسی وقت زمین سے نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے تابعی ہیں۔ اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے برتر صفت ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں کوئی تمہارے اس مال میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اور اس میں برابر ہو، اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو؟ اس طرح ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں نے بولا، دلیل اپنے خیالات کی پیروی کر رکھی ہے تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ پس تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے، اس نے اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر گروہ اپنے طریقے پر نازل ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو مہربانی چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کے منکر ہو جائیں، تو چند دن فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو مہربانی چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب سے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم؟
بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بس رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو روزی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خوشی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے گزرے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ پس اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں ہے۔ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے انکار کیا تو اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیا تو یہ لوگ اپنے ہی لیے سامان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشائیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، بس وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا تھا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پس وہ بادل کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور وہ ان کو تابع تا کرتا ہے۔ پھر تم مہر کو دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے نکلتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے تو ایک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے نازل کیے جانے سے قبل خوشی سے پہلے نا امید تھے۔ بس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو، وہ کس طرح زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد وہ انکار کرنے لگتے ہیں، تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ پر لا سکتے ہو، تم صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ہمارے آیتوں پر ایمان لانے والا ہو۔ بس یہی لوگ اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ یہ ہے جس نے تم کو ناتوانی سے پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علم والا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت پر برپا ہوگی مجرم لوگ قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سی زیادہ نہیں رہی، اس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے، بس یہ حشر کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو تم سب باطل پر ہو۔ اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تم کو بے برداشت نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ اللقمان میں 34 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں بغیر کسی علم کے اور وہ اس کی ہنسی اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبیر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، تو اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ایسے ستونوں کے بغیر جو تم کو نظر آئے، اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائی۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، تو تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے معاملے میں تاکید کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جو تم کو معلوم نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اور تم اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جس سے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اے میرے بیٹے، کوئی عمل اگر رائے کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو حاضر کر دے گا، بے شک اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کام کی نصیحت کرو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کر، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ رویہ اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کسی علم اور کسی ہدایت اور کسی روشن کتاب کے بغیر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تو تب بھی؟ اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک عمل بھی ہو تو اس سے مضبوط رسی پکڑ دی، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام معاملات کا انجام کار۔ اور جس نے انکار کیا تو اس کا انکار تم کو غمگین نہ کرے، ہماری ہی طرف ہے ان کی واپسی، تو ہم ان کو بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ دلوں کی بات سے بھی واقف ہے۔ ان کو ہم تھوڑی مدت تک فائدہ دیں گے، پھر ان کو ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، بے شک اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر 7 مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوگی، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور وہ بے شک اللہ برتر ہے، بڑا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب موت ان کے سر پر بادل کی طرح چھا جاتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں کچھ اعتدال پر رہتے ہیں۔ اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکر گزار ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔
اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ نازل کی گئی ہوئی کتاب ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پار آ جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدائی مٹی سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کی خلاصے سے چلائی، پھر اس نے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہو کہ موت کا فرشتہ تمہاری جان قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش تم دیکھو جب کہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، تو ہم کو واپس بھیج دے کہ ہم نیک کام کریں، ہم یقین کرنے والے بن گئے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات ثابت ہو چکی کہ ہم جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ تو اب مزہ چکو اس بات کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، اور اپنے کیے کی بدولت ہمیشہ کا عذاب چکو۔ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو برسوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر سے اور امید سے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی کو خبر نہیں کہ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہوگی۔ تو کیا جو مومن ہے وہ اس شخص جیسا ہوگا جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ لوگ جب اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر وہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور ہم ان کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے، پھر وہ اس سے اعراض کرے؟ ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم اس سے ملنے میں کچھ شک نہ کرو، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں پیشوائے بنائے جو ہماری حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں، اور وہ خود بھی، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں؟ سورۃ الاحزاب، اس میں 73 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور منکروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور وہ اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظاہر کرتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفہ بات ہے۔
پھر اگر تم ان کے باپ کو نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں، اور جس چیز میں تم سے بھول چوک ہو جائے تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں مگر جو تم دل سے ارادہ کر کے کرو، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب ہیں۔ دوسرے مومنین اور مہاجرین کی بانسبت ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور منکروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جب کہ وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں پترا گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل ہلا دیے گئے۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ صرف فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب والوں، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں تو تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اور وہ غیر محفوظ نہیں، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر مدینہ کے اعتراض سے ان پر کوئی گھس آتا اور ان کو فتنہ کی دعوت دیتا تو وہ مان لیتے، اور وہ اس میں بہت کم دیر کرتے، اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پوچھ ہوگی۔ کہو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اور اس حالت میں تم کو صرف تھوڑے دنوں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ کہو کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے گا، وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت کرنا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے روکنے والے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں۔ وہ تم سے بخل کرتے ہیں، پس جب خوف پیش آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہارے طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہیں جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ مال کی حرص میں تم سے تیز زبانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ لوگ یقین نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں، اور اگر فوجیں آ جائے تو یہ لوگ یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم بدوؤں کے ساتھ دیہات میں ہوں، تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تھا اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا وہ بولے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا۔ ایمان والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا، بس ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا اور ان میں سے کوئی منتظر ہے، اور انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو اور ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے منکروں کو ان کے غصے کی ساتھ پھیر دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور مومن کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا زبردست۔ اور اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے حملہ آور کا ساتھ دیا ان کے قلبوں سے اتارا، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا۔ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو، اور اس نے ان کے زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو وارث بنا دیا، اور ایسے زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو کچھ مال و متاع دے کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔
اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے بڑا اجر مہینہ کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔